ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ شہید ہو گیا پیاسا حسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوے بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ سن 60 ہجری جب حسین ابن علی مکے سے کربلا کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ایک آواز جو شام سے بلند ہوئی کہ نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی رسول آیا، یہ تو بنو ہاشم نے صرف اقتدار کے خاطر یہ ساری باتیں عام کی تھی۔ سارا عالم اسلام خاموش تھا، لیکن حسین ابن علی اٹھے، کہا نہیں یزید تو غلط کہتا ہے، نبی بھی آیا، رسول بھی آیا، کتاب بھی آئی۔ یہ کہہ کہ حسین ابن علی 28 رجب سن 60 ہجری کو چھوٹے سے کاروان صداقت کے ساتھ کربلا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ حسین ابن علی اپنے اس چھوٹے سے کاروان صداقت کے ساتھ سرزمین ماریہ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں تھے، اور وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب حسین ابن علی چلتے چلتے سرزمین ماریہ کی اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ حسین ابن علی کا رہوار رک جاتا ہے۔ حسین ابن علی نے بہت کوشش کی کہ آپ کا رہوار آگے بڑھے، مگر رہوار آگے نہیں بڑھتا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ حسین ابن علی نے 7 گھوڑے بدلے، مگر کوئی بھی رہوار آگے نہیں بڑھتا۔ جب حسین ابن علی نے یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے اور اپنے بھائی حضرت ابوالفضل عباس کو بلایا، کہا بھیا عباس، یہ جو سامنے بستی نظر آ رہی ہے، ذرا ان بستی والوں کو تو بلاؤ۔ حضرت ابوالفضل عباس ان بستی والوں کے پاس گئے اور ان بستی والوں کو بلا لائے۔ جب وہ بستی والے سلطان کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے قریب آئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان بستی والوں سے کہا کہ دیکھو، میں تمہارے نبی کا نواسہ حسین ابن علی ہوں، یہ بتاؤ کہ یہ زمین کون سی ہے؟ ایک شخص آگے بڑھا، کہا فرزند رسول اس زمین کو شت فرات کہتے ہیں۔ کہا اس کا کوئی اور نام؟ دوسرا شخص آگے بڑھا، کہتا ہے فرزند رسول اس زمین کو ماریہ بھی کہتے ہیں۔ کہا اس زمین کا کوئی اور نام؟ کہا فرزند رسول اس زمین کو نینوا بھی کہتے ہیں۔ کہ اتنے میں ایک بہت ہی معمر شخص آگے بڑھا اور کہتا ہے فرزند رسول اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی کربلا کا نام سننا تھا کہ حسین ابن علی کہتے ہیں بھیا عباس، بس یہیں پہ خیام نصب کر دیے جائیں اور سامان سفر اتار دیا جائے۔ جیسے یہ کہنا تھا، قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے کہا فرزند رسول آپ اس زمین پہ ہرگز قیام نہ کریں، اس لیے کہ یہ وہ زمین ہے کہ جہاں سے کوئی نبی یا ولی یا وصی گزرا ہے وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا بنی اسد کے لوگوں، یہی میری منزل ہے، اب ہمیں قیامت تک یہیں رہنا ہے، یہی وہ مقام ہے جس کی خبر میرے نانا رسول اللہ نے مجھے دی تھی۔ یہ کہہ کہ حسین ابن علی کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ یہ زمین کس کی ہے؟ ایک شخص آگے بڑھا، کہتا فرزند رسول یہ زمین فلاں شخص کی ہے۔ فرزند رسول نے جیسے سنا اس شخص کو قریب بلایا اور اس سے وہ زمین خریدی۔ خریدنے کے بعد وہ زمین اسی شخص کو ہبہ کر دی۔ کہا یہ لو، یہ زمین ہمیں نہیں چاہیے، بس ہاں ہماری کچھ باتیں ہیں جسے ہمیشہ یاد رکھنا۔ کہتا ہاں فرزند رسول بتائیے۔
کہا یہ زمین ہے، تم اس پہ کھیتی باڑی کرو، یاد رکھنا کہ یہیں ہماری شہادت ہوگی، یہیں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ ہماری شہادت کے بعد جب ہم شہید ہو جائیں، جب قتل کر دیے جائیں، تو ہماری شہادت کے بعد، ہمارے قتل کے بعد اگر ہمارا کوئی زائر، ہمارا چاہنے والا ہماری قبر کا نشان پوچھے تو اسے ہماری قبر کا نشان بتا دینا، اور جب ہمارا چاہنے والا آئے تو اسے 3 دن کم سے کم مہمان رکھنا اور اسے سب سے پہلے پانی پیش کرنا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس کے بعد بنی اسد کی عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور کہتے ہیں اے بنی اسد کی عورتوں، ہماری شہادت کے بعد اگر تمہارے مرد یزید کے لشکر سے خائف ہو جائیں، ڈر جائیں اور ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آ سکیں تو تم فرات پہ پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ایک ایک مشت خاک ہمارے جسموں پہ ڈال دینا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام بنی اسد کے بچوں کی طرف خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ یزید کے لشکر سے ڈر کے ہمیں دفن نہ کر سکیں، ہمارے جسموں پہ خاک نہ ڈال سکیں، تو تم کھیلنے کے بہانے آنا اور ہمارے جسموں پہ ایک ایک مشت خاک ڈال دینا۔ بنی اسد کے لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ساری وصیتیں کر دیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے۔ کربلا میں جب یزیدی لشکر مسلسل داخل ہو رہے تھے تو ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز حسین ابن علی کے خیام میں پہنچتی تھی تو بچوں کے دل دہل جاتے تھے۔ اسی اثنا میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا، کہا بھیا لشکر پہ لشکر آ رہا ہے یزید کی طرف سے، کیا آپ کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے؟ بھیا کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی سنا کہا بہن زینب، بھلا اس عالم غربت میں، عالم مسافرت میں ہمارا چاہنے والا کون ہے؟ کہا تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، پھر کہا ہاں بہن زینب، میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر ہے، میں حبیب ابن مظاہر کو خط لکھتا ہوں۔ آپ نے خط لکھنا شروع کیا۔ یہ خط حبیب ابن مظاہر کے نام حسین ابن علی کی طرف سے۔ آپ نے لکھا کہ حبیب، ہم کربلا میں یکتا و تنہا ہو گئے ہیں، چاروں طرف سے دشمنوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، حبیب ہو سکے تو ہماری مدد کے لیے آ جانا۔ اتنے میں شہزادی زینب آگے بڑھتی کہتے بھیا حسین، میری طرف سے بھی حبیب ابن مظاہر کو بس اتنا لکھ دیجئے کہ حبیب اگر آنا ہوگا تو بہت جلدی کرنا۔ حسین ابن علی نے خط لکھا اور قاصد کو دیا۔ قاصد نے خط لیا اور کوفے کی طرف روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ قاصد کوفے پہنچ جاتا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس وقت حبیب ابن مظاہر اپنے گھر میں دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ آپ نے پوچھا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ جیسے ہی حسین کا نام سننا تھا گھبرا کے اٹھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں۔ ایک مرتبہ قاصد نے حسین ابن علی کا خط حبیب ابن مظاہر کو دیا۔ حبیب نے جیسے ہی حسین ابن علی کا خط دیکھا آنکھوں سے لگایا، آنسو بہنے لگے۔ اب جو خط چاک کیا، پڑھنا شروع کیا تو لکھا ہوا تھا کہ حبیب ہم کربلا میں یکتا و تنہا ہو گئے ہیں، چاروں طرف سے دشمنوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، حبیب اگر مدد کرنی ہوگی تو اتنی جلدی کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آنے سے پہلے تاراجی خیام ہو جائے۔ حبیب ابن مظاہر نے خط پڑھا، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ زوجہ نے دیکھا، کہا حبیب کس کا خط ہے؟ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں فرزند رسول حسین ابن علی کا خط ہے۔ کہا حبیب کیا لکھا ہے؟ کہا حسین ابن علی نے مدد کے لیے بلایا ہے، کربلا میں حسین دشمنوں کے بیچ گھر چکے ہیں۔ کہا حبیب پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا ارادہ کیا ہے، میں سوچتا ہوں کہ میرے بعد تیرا کیا ہوگا۔ جیسے ہی زوجہ نے یہ سنا کہا حبیب وائے ہو تم پہ، تمہیں نبی کا نواسہ حسین مدد کے لیے بلائے اور تم میرا خیال کرو۔ کہا نہیں مومنہ، میں تو تمہارے جذبہ ایمانی کو دیکھ رہا تھا، میں تو پہلے ہی حسین کی مدد کے لیے سوچ چکا تھا۔ جیسے ہی یہ سننا تھا ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کی زوجہ خوش ہو گئی۔ حبیب نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ میری سواری کو فلاں مقام پہ لے کے پہنچو۔ حبیب ابن مظاہر نے غلام کو بھیج دیا۔ ادھر حبیب کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی تو حبیب کا غلام سواری کے گھوڑے سے حبیب کے کہہ رہا تھا کہ گھبرا مت، اگر میرے آقا حبیب ابن مظاہر نہیں آتے
تو میں تیری پشت پہ سوار ہو کے حسین ابن علی کی مدد کے لیے پہنچوں گا۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا کہ ادھر حبیب ابن مظاہر نے یہ باتیں سن لی، ایک مرتبہ کہا ہائے حسین پہ وہ وقت آ گیا کہ جب میرا غلام اس طرح سے کہہ رہا ہے۔ یہ کہہ کے غلام کے قریب پہنچنے کے بعد کہا جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا، میں حسین کی نصرت کے لیے، حسین کی مدد کے لیے کربلا جا رہا ہوں۔ غلام نے جیسے ہی سنا کہا آقا جب جنت کی طرف جانے لگے تو مجھے اپنے سے الگ کر دیا، آقا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ حسین کی نصرت کے لیے، حسین کی مدد کے لیے جائیں اور میں یہیں کوفے میں رہ جاؤں؟ کہا نہیں آقا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب حبیب ابن مظاہر کربلا پہنچتے ہیں تو ادھر امام حسین علیہ السلام حبیب کا انتظار کر رہے تھے۔ آواز دی عباس و علی اکبر آگے بڑھو، میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے۔ جناب عباس و علی اکبر خود آگے بڑھے اور خود سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حبیب ابن مظاہر حسین ابن علی کے قریب پہنچنے والے تھے کہ ایک مرتبہ گھوڑے سے اتر جاتے ہیں، اتر کے دوڑتے ہوئے حسین کے قدموں پہ گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں فرزند رسول اگر دیر ہو گئی ہو آنے میں تو میری خطا کو معاف کریے گا۔ ابھی جیسے ہی حبیب ابن مظاہر یہ کہہ رہے تھے ایک خیمے کا پردہ اٹھا، آواز آئی حبیب ابن مظاہر تمہیں علی کی بیٹی زینب سلام کہہ رہی ہے۔ جیسے ہی حبیب نے سنا سرو سینہ پیٹا، زمین کربلا پہ بیٹھ گئے اور فریاد کرنے لگے ہائے سیدانیوں پہ وہ وقت آ گیا ہے، علی کی بیٹیوں پہ وہ وقت آ گیا ہے کہ حبیب ابن مظاہر جیسے غلام کو سلام کہہ رہی ہوں۔ عزاداران سید الشہداء وہ وقت بھی آ جاتا ہے کربلا کی سرزمین پہ دشت ماریہ میں کہ جب حبیب ابن مظاہر حسین ابن علی کے قریب آئے، کہا فرزند رسول مجھے شہید ہونے کا اذن دیجئے، فرزند رسول مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے۔ حبیب ابن مظاہر قریب آئے، حسین ابن علی نے اپنے گلے سے لگانے کے بعد حبیب ابن مظاہر کو رخصت کیا۔ مقتل میں پہنچے حبیب ابن مظاہر، بلا کا جہاد کیا، اور وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب آپ خاک و خون میں غلطہ زمین کربلا پہ تڑپ رہے تھے۔ آواز دی فرزند رسول میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین ابن علی مقتل میں پہنچتے ہیں اور حبیب ابن مظاہر کے سر کو زانوں پہ رکھتے ہیں، جنت کی بشارت دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر کی شہادت کے بعد اور بھی جانثاروں نے حسین ابن علی پہ اپنی جان قربان کر دی، یہاں تک کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور 72 شہدائے کربلا کی شہادت کے بعد جیسے ہی یہ قافلہ حسینی قیدی بنا کر کوفے کے بازار میں لایا گیا، کوفے کے ایک موڑ پہ جیسے ہی اہل بیت کا یہ قافلہ پہنچتا ہے کہ سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ناقے پہ بیٹھی ہوئی شہزادی زینب نے یہ منظر دیکھا، کہا سید سجاد یہ آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ سید سجاد ابھی تو اس کوفے کے بازار میں ہم پہ کسی نے طنز نہیں کیا، سید سجاد ابھی ہم پہ کسی نے سنگباری نہیں کی، پھر سید سجاد یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ سید سجاد آخر آج یہ کون سی ایسی مصیبت پڑ گئی؟ کیا شام غریبہ میں خیام جلا دیے گئے، علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، میرے بھیا حسین کے گلے پہ خنجر چلا، اس سے بھی کوئی بڑی مصیبت پڑ گئی؟ کہا پھوپھی اماں یاد کیجئے جب شام غریبہ خیام جلائے جا رہے تھے تو آپ نے کسے مدد کے لیے پکارا تھا؟ کہا سید سجاد بھیا عباس کو بلایا تھا، علی اکبر کو آواز دی تھی، بابا علی مرتضیٰ کو پکارا تھا، بھائی حبیب ابن مظاہر کو بلایا تھا۔ کہا پھوپھی اماں شام غریبہ جلتے ہوئے خیام کے دوران جس بھائی حبیب ابن مظاہر کو آپ نے مدد کے لیے پکارا تھا، وہ نوکے نیزہ پہ میرے بابا کا سر جس گھر کے سامنے ٹھہرایا گیا ہے وہ گھر حبیب ابن مظاہر کا ہے۔ جیسے ہی شہزادی زینب نے یہ سنا، کہا سید سجاد کربلا سے لے کے کوفے تک ہمیں کسی نے ہمارے وارثوں کے پرسے نہیں دیے، سید سجاد حکم کرو کہ میرے ناقے کو حبیب ابن مظاہر کے گھر کے سامنے ٹھہرایا جائے تاکہ میں حبیب ابن مظاہر کی زوجہ کو حبیب ابن مظاہر کا پرسہ دے دوں۔ جیسے ہی سید سجاد نے یہ سنا، حکم دیا، اور سید سجاد نے جیسے ہی حکم دیا شہزادی زینب کا ناکہ حبیب ابن مظاہر کے گھر کے سامنے ٹھہرایا گیا۔ اب جو ناکہ ٹھہرا تو شہزادی زینب نے کیا دیکھا کہ بالا خانے پہ
ایک 7-8 سال کا بچہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے۔ شہزادی نے اس بچے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ اس بچے نے کہا میرا نام علی ہے۔ کہا تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں حبیب ابن مظاہر کا بیٹا ہوں۔ کہا بیٹا تمہاری ماں کہاں ہے؟ کہا میری بیوی، میری ماں صحن خانہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے۔ کہا بیٹا جلدی جاؤ، اپنی ماں سے کہہ دو کہ بازار میں کچھ قیدی آئے ہیں جو تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ وہ بچہ جیسے یہ سنتا ہے دوڑتا ہوا گیا، اور کچھ دیر نہ گزری تھی کہ واپس آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑتا ہے، کہتا ہے بی بی مجھے معاف کرنا، میری ماں بازار میں آنے کے لیے منع کر رہی ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری ماں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم قیدیوں کا تماشا نہیں دیکھتے، اس لیے کہ مدینے والی زینب نے ہمیں قیدیوں کا تماشا دیکھنے سے منع کیا ہے۔ ادھر بیٹے نے جیسے ہی یہ کہا کہ ادھر نو کے نیزہ پہ سرے حبیب سے آواز آئی بیٹا ماں سے کہہ دو بازار میں آ جائیں، اس لیے کہ جس زینب نے پردہ سکھایا تھا وہ زینب بازار میں بے پردہ آ گئی۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک۔ شہید ہو گیا پیاسا